یہ چوہے کی شکل والی 11 لاکھ اکاؤنٹ چلاتی ہے۔ بشرا بی بی برہنہ ہو کے جادو ٹو نے تعویذ دھاگے کر دی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں کل سے ہم سن رہے ہیں۔ کیا ان خواتین کی کوئی عزت نہیں؟ عزت صرف مریم نواز کی، عظمہ بخاری کی یا نون لیگ کی خواتین کی ہے؟ غریدہ فاروقی کے خلاف عمر عادل نے بات کی تو اس لیے فوراً سے رپورٹ کر لیا گیا، لیکن اس سے بھی غلیظ باتیں عائشہ جہاں زیب کے بارے میں کی تھی، اس بارے میں نون لیگ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں خواتین کی عزت کے معاملے میں بھی دو قومی نظریہ ہے۔ جو خواتین نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ، وہ بہت عزت دار ہے، باقی سب چوہے کی شکل والی، اور جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، آپ کہتے رہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے اس پہ ریاکٹ نہیں کیا، جو کہ بہت ہی ڈسگسٹنگ ہے، قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ قابل مرمت بھی ہے شاید۔ السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کو آج کل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی لسٹیں دی کس نے، ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چل سکا۔ تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام خود نہیں جانتے تھے کہ سوشل میڈیا کون ہیڈ کر رہا ہے، کون چلا رہا ہے، لیکن ایک دم سے فائر وال سے پہلے ہی ان لوگوں کو اٹھائے جانا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فائر وال لگنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ پہلے سے اٹھائے جا رہے تھے، لیکن پرسوں ہاسٹل سے سیدہ کومل کو اٹھائے گا، ایک معصوم سی بچی، ایک ایسی بچی جو اپنی مڈل بھی نہیں، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، غربت اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن وہ ملک میں آزادی چاہتی ہے، استحکام چاہتی ہے، اس کو شعور ہے، وہ اس حوالے سے اگر بات چیت کرتی ہے تو یہ کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہے۔ اسے ہاسٹل سے اٹھایا گیا اور لے جا کر بند کر دیا گیا، ایک طرح سے اغوا کیا گیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے پیکا ایکٹ جو ہے اس وقت بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے زمانے میں بہت لوگوں نے شور مچایا تھا کہ یہ آپ کی اپنے لیے مصیبت بن جائے گا، اس وقت عمران خان اور ان کی کابینہ نے اس پر نوٹس لینے کی زحمت نہیں کی تھی، اور آج واقعی ثابت ہو رہا ہے کہ اس پیکا کے اندر تحریک انصاف کے لوگ ہی آ رہے ہیں۔ اب وہ چھوٹی سی بچی ہے، مطلب ان تمام سیاستدانوں کے مقابلے میں ایک بچی ہے، اسے ہاسٹل سے آپ اٹھا کر لے آئے ہیں، اس کا باپ معذور ہے، بچی کیونکہ اٹھا لی گئی تھی تو کیسے وہ کہاں جائیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ بہرحال چھٹی والے دن اتوار کو اسے پیش کیا گیا ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے، اور اس نے اسے جوڈیشل کر دیا، رہا نہیں کیا، جوڈیشل کر دیا۔ اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ بچی تو مسکرا رہی ہے، لیکن اس کا باپ رونے لگ گیا۔ بچے نے باپ کو منع کیا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا ہم نے کہ جس پہ ہمیں رونا پڑے، لیکن وہ معذور انسان تھا، ایک بے بس انسان تھا۔ اور افسوسناک بات ہے کہ اس بچی سے اظہار یکجہتی کے لیے ہمیں صنم جاوید، سماویہ طاہر، 2-3 اور خواتین تو نظر آئی، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آئی۔ وہ خواتین جو مخصوص نشستیں لینا چاہتی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آنی چاہیے تھی۔ وہ تمام لیڈرشپ کے جو جیل سے باہر موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کے دعوے کرتی ہے، انہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آئے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی عزت کے حوالے سے۔ یہ بچی جب میڈیا پہ آئی، اس کی تصاویر میڈیا پہ چلائی گئی، دھان پان سی بچی ہے، پہلے سے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن پھر اس کو ظاہر ہے کہ کورٹ میں پیشی کے وقت نقاب ہٹانا پڑا، تو پھر اس نے اپنا منہ کھلا رکھا، اور اس کھلے منہ پر نجم خان جیسے لوگ جو کہ ایک چینل پہ اینکر پرسن ہیں، جو کہ آرٹیکل لکھتے ہیں، جو کہ حکومتی پروپیگنڈے کو بڑے اچھے طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا یہ چوہے کی شکل والی 11 لاکھ اکاؤنٹ چلاتی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے اس بچی کو یہی خطاب دیا، اور اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ کہا، باڈی شیمنگ کی گئی اس کی شکل کے حوالے سے، اس کی وہ دھان پان سی ہے، پتلی سی ہے، اس کی اپیرنس کو لے کر کے بہت سے اس کے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، بہت سی باتیں کی گئی۔ ایک طرف یہ باتیں ہو رہی تھی، دوسری جانب عظمہ بخاری جن کی فیک ویڈیو انہوں نے کہا کہ وائرل ہوگی، لیکن فائر وال کی موجودگی میں، اور فائر وال سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس چیزیں وائرل کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی ان کی چیزیں۔ ایسے میں عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہوئی، جسے نون لیگ نے شاید خود کیا تھا، جیسے وہ طاہر انجم والا معاملہ تھا جس کے تمام تانے بانے کھل گئے کہ وہ نیلی پری جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ جس کا تعلق جوڑا گیا، وہ پہلے ہوا کرتی تھی کیمپس میں موجود، لیکن وہ پہلے جا کے اس نے وزٹ کیا طاہر انجم کے گھر، سب پری پلان کر کے انہوں نے یہ سب تماشا کیا تھا، معافی تلافی بھی ہو گئی، کیس ختم بھی ہو گیا، لیکن وہ بیسیکلی وہ بھی نون لیگ کا ہی ایک ڈرامہ تھا۔ عظمہ بخاری کے حوالے سے جب فیک ویڈیو آئی تو 2-2 گھنٹے کی، 3-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس مسلم لیگ نون جو خواتین ان کے حوالے سے ہم نے دیکھی ٹی وی پہ، ایک طرف ہڑتال، ایک طرف پروٹیسٹ کی کال تھی جمعے کو، لیکن
پورے ٹی وی چینلز پہ شیزہ فاطمہ بیٹھی تھی، خواجہ آصف کی بھتیجی، اور وہ عظمہ بخاری کی عزت کے حوالے سے، غریدہ فاروقی کی عزت کے حوالے سے، مریم نواز کی عزت کے حوالے سے بات کر رہی تھی. 2.5-3 گھنٹے جو ہے جگہ جگہ یہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں خواتین کی عزت کے حوالے سے، لیکن عزت صرف نون لیگ کی خواتین کی ہے یا پھر مریم نواز صاحبہ کی ہے. کیونکہ اسی بیچ عظمہ بخاری، جو کہ عظمہ بخاری سمیت وہ تمام لوگ کے عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے انتہائی غلاظت سے بھری باتوں کو بڑا انجوائے کیا. رضی دادا کے ٹویٹ کو اگر آپ چیک کریں، رضی دادا وہ شخص کہ جسے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے گڑ بھیجا تھا کہ یہاں کا گڑ بڑا اچھا ہوتا ہے، رضی دادا میں آپ کو بھیج رہی ہوں، آپ اسے چکھیے گا. اس رضی دادا نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے انتہائی غلاظت بھری باتیں کی ہیں، اور کیونکہ مریم نواز اسے فالو کرتی ہے تو پوری نون لیگ بھی اسے فالو کرتی ہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی فالو کرتی ہے. تو واہیات ترین باتیں بھی کی گئی کہ فلاں کے ساتھ سوتی تھی، اس طرح سے سوتی تھی، برہنہ ہو کے ننگے ہو کے یہ تعویذ لکھتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی، ایسی ڈھیر ساری باتیں کی. ایک دفعہ پھر وہ باتیں سب لوگوں نے انجوائے کی. یعنی وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلانے والی الزام، یہ ظاہر ہے 11 لاکھ اکاؤنٹ تو وہ بچی نہیں چلا سکتی، اس پر یہ الزام لگایا گیا. اس بچی کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، چوہی کی شکل والا کہا گیا. دوسری طرف بشریٰ بی بی کے بارے میں سب باتیں ہو رہی. ان سب خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت ہے تو اس ملک میں صرف نون لیگی خواتین کی. ادھر ماہرنگ بلوچ کی کوئی بات نہیں کر رہا، جو کہ بلوچستان کے لٹرلی لاکھوں لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی قوم کی بیٹی ہے، لیکن ماہرنگ بلوچ کو بھی غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے. آپ اس کے نظریے سے اختلاف کریں لیکن اس کی ذات کو نشانہ مت بنائیں. لیکن واہیات ترین نام ماہرنگ بلوچ کو دیے جاتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ واہیات لفظ جوڑے جاتے ہیں. یہ دو قومی نظریہ شاید قوم کو مزید نفرتوں کی جانب لے کے جا رہا ہے. اس بارے میں سب کو احتیاط کرنی ہوگی، سوچنا پڑے گا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. اللہ حافظ.